تو اتنی مہارت تھی ان کو لینگویج کی. اور چونکہ دنیا میں سب سے بہترین شعر جو ہے وہ عربی کو ہی مانا جاتا ہے، اور وہ اتنے ماہرین تھے کہ جب وہ بہترین شعر کہتے تھے اس کو لکھتے تھے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا تو اس کو بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے. پھر لوگ آتے تھے دنیا سے، جب وہ حج کا موسم ہوتا تھا آتے تھے، طواف کرتے تھے، تو وہ شعر بھی دیکھتے تھے اور اس کی ہیبت ہوتی تھی کہ کیسا بہترین لکھ دیا. تو قرآن نے اس دور میں پھر یہ چیلنج کر دیا کہ تم ایک کام کرو، جب تم اس میں شک میں پڑی گئے ہو تو ایک ایسی بنا کے لے ہی آؤ. تو اب انہوں نے جو اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس میں جو سب سے ماہر تھا، سبا نام ہے اس کے پاس گئے اور جا کر کے اسے کہا کہ تمہارا پورا وقت کا پورا خرچ ہم دیں گے، لیکن اس چیلنج کو تمہیں پورا کر کے دینا ہے. تو پہلے تو اس نے آناکانی کی، پھر اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میں کوشش کروں گا. کتنا ٹائم چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ 6 مہینے. تو 6 مہینے کے لیے اس کا تمام انتظامات کر دیا، اور پھر اس نے اس پر کوشش کی بنانے کی، لیکن بنا نہیں پایا. 6 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے بس کا کام نہیں ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا جیسا یہ کلام آ رہا ہے. اچھا، چونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی بنا نہیں سکتے، تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا، خود مجھ سے اس نے کہا کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتے، لیکن یہاں تو بنا دی گئی، انڈیا میں تو ہم کون سنتے ہیں بنا کون سی. اس نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الحشر. یہ بنا تو دی، یہ سیم ٹو سیم تو ہے. میں نے کہا ایسا ہے کہ یہ ان کو کیوں نہیں آئی بنانی؟ وہ جو عربی کے ماہرین تھے ان کو یہ اتنی چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آئی جو عجم کے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اب چونکہ یہ آپ لوگوں نے دعا میں سنا بھی ہوگا اس طرح سے. تو قرآن کا وہ جو اسلوب ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے بنانے کا، جو اس کا نحو اور شرف ہے، جو اس کی الفاظ کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب دی نہیں جاتی. وہ جو الفاظ قرآن کریم میں جو رکھے گئے ہیں نا، جن الفاظ میں وہ بات کہی گئی ہے، وہ بات تو توریت میں بھی کہی گئی تھی، کیونکہ سورہ یاسین تو توریت میں بھی نازل ہوئی. تو اس لیے وہ تورات کا مقابلہ پھر قرآن کے ساتھ توریت کو نہیں سیٹنگ کر دیں گے کہ دیکھو یہ رائے کرو. اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس جیسی نہیں بنتی تو توریت ہے، تو اس میں ہے تو یہ سب. الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب دی نہیں جا سکتی. انسانی طاقت، انسانی عقل جو ہے اس ترتیب سے الفاظ کو نہیں رکھ سکتی. جیسا عرب میں جو موت کے جو ہیں 100 معنی پر موت جو ہے 100 معنوں پر مشتمل ہے. موت کے 100 میننگ ہیں، 100 نام ہیں. لیکن قرآن نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھانے کا واقعہ بیان کیا تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے ان کو جو موت دینے کا، جو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بتایا کہ ہم آپ کو موت دیں گے، تو وہاں پر جو جملہ استعمال کیا ہے وہ توفیٰ ہے. اور یہ ایک ایسا معنی تھا جو عربوں نے کبھی بھی موت کے معنی میں سے لیا ہی نہیں تھا. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو کمپلیٹلی طور پر اپنی طرف لے لینا، اٹھا لینا، کمپلیٹ، یعنی اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے. تو اس لیے موت ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کچھ اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اب یہ جو ربنا آتینا ہے، اس میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ نار کا ہے، آگ کا عذاب ہے. اس میں نہ تو اس میں فرشتوں کی مار ہے، نہ اس میں چیٹنگ ہے، نہ اس میں قبر کا دبانا اور اٹھانا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. نہ اس میں یہ ہے کہ ملک الموت جب آئیں گے وہ اس قدر پٹائی کریں گے اور وہ کھینچیں گے، کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر ہے صرف آگ کا عذاب. اب جو قبر میں جو عذاب ہوگا وہ آگ کا ہوگا. اور جب فاسق فاجر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس پر جو کوڑے برستے ہیں ملک الموت کے جو شاہد ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کو مارتے ہیں، اور جو آگ کا ایک تشت اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ آگ ہوتی ہے. قبر میں عذاب آگ کا ہے، اور دوزخ میں عذاب آگ کا ہے، اور پل صراط جہاں بچھایا گیا ہے وہاں آگ ہے، اور محشر میں ہم جہاں کھڑے ہوں گے وہاں آگ ہے. یہاں تک کہ نفرت کو آگ سے تعبیر دی جاتی ہے ہماری اردو لینگویج میں کہ اس کے سینے میں بہت آگ بھری ہوئی ہے میری طرف سے. تو آگ ایک ایسا لفظ ہے جو تمام قسم کے عذاب کو اور تمام قسم کی تکلیف کو مشتمل ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ من والوں نے یہاں پر عذاب کی جو شکل بیان کی ہے وہ نار سے بیان کی ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچائیے. وہ آگ کسی بھی طرح کی ہو، ہر قسم کی آگ، ہر قسم کا عذاب جو ہے وہ آگ پر ہے، آگ سے منسلک ہے، آگ سے بنا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ جو جامع لفظ لائے ہیں، اس لفظ کے بعد پھر یہ ضرورت نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑا جاہل ہے جس نے یہ بات کہہ دی کہ وقنا عذاب القبر اور حشر اور پتہ نہیں کیا کیا.
قرآن کا یہی تو اچھا دعویٰ میں، پھر دعوے میں ایک یہ بات بھی ہے قرآن کریم کے کہ تم تو بنا ہی نہیں سکتے، جو تم اکٹھے ہوں گے اور سب کچھ کر کے لاؤ گے یہ تم سے نہیں بننے گا، بلکہ یہ دعویٰ اس میں قرآن کریم کا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، میں نے جو پچھلی بار کلمہ طیبہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں جو لا ہے وہ لا نفی جنس ہے، جب کسی چیز کو کمپلیٹ نفی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر لن داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ جل جلالہ نے یہ کہا کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، کبھی بھی۔